نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجالب مرزوق والمحتكر ملعون صدق الله العلی العظیم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تاجر کو رزق دیا جاتا ہے اور ذخیرہ اندوزی کرنے والا ملعون ہے۔ اس حدیث کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تاجر کو رزق دیا جاتا ہے اس وقت تک جب کہ وہ ذخیرہ اندوزی نہ کرے۔ ذخیرہ اندوزی کہا جاتا ہے کہ ایک آدمی مال خرید لیتا ہے، کسی دوسری جگہ سے مال منگواتا ہے اور اسے اپنے پاس ذخیرہ اس نیت سے کرتا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد، 10 دن کے بعد یا 15 دن کے بعد اس کی قیمت بڑھ جائے گی، جب اس کی قیمت بڑھ جائے گی تو اسے میں پھر فروخت کروں گا۔ یہ بھی اصل میں ایذائے مسلم ہے، مسلمانوں کو نقصان پہنچانا ہے، کیونکہ لوگوں کو بعض اوقات کسی اشیاء خوردنی کی بہت زیادہ اشد ضرورت ہوتی ہے، تو جو بڑے بڑے سپر مارکیٹ والے ہیں یا سپر سٹور والے ہیں وہ اگر چیزیں اپنے پاس ذخیرہ رکھیں گے تو ظاہر ہے وہ چیزیں مسلمانوں تک اس وقت نہیں پہنچ سکیں گی جو اس وقت کے ان کو اس کی اشد ضرورت ہوگی۔ اس سے ایک مسلمان کو اذیت دینا مقصود ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ شرعی طور پر وہ کاروبار حلال قرار دیا گیا ہے کہ جس ریٹ پر آپ کسی چیز کو خریدیں اسی چیز پر آپ اسے بیچنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح اگر وہ چیز آپ نے سستی خریدی ہے تو وہ چیز سستے قیمت پر اس کو فروخت کریں، اگر وہ چیز آپ مہنگی قیمت پر خرید لیتے ہیں تو اس کو پھر مہنگی قیمت پر فروخت کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس طرح کرنا احتکار یعنی ذخیرہ اندوزی سے کام لینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر اللہ اور اس کے فرشتوں کی لعنت ہوا کرتی ہے جو کسی چیز کو ذخیرہ اندوزی کے ذریعے سنبھال کر محفوظ کر کے رکھ لیتا ہے اور نیت اس کی یہ ہوتی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ کماؤں۔ ایک دوسرے حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت مروی ہے کہ ذخیرہ اندوزی کرنے والے کا مال تو بک جاتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر برکت نازل نہیں فرماتے۔ برکت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ خیر کا کام اس سے نہیں لیتے، یعنی اس کا مال جو ہے وہ نیکی کے اندر کام نہیں آتا، اس کا مال جو ہے وہ اسے بیماریوں سے نہیں بچا سکتا، اس کا مال اسے عذاب قبر سے نہیں بچا سکتا، اس کا مال صدقے کے اندر استعمال نہیں کیا جا سکتا، اس کا مال اسے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ اسی طرح کوئی بھی خیر کا کام اس پیسوں سے نہیں کیا جا سکتا جس کے اندر ذخیرہ اندوزی کی گئی ہو، کیونکہ اس کے اوپر اللہ اور اس کے فرشتوں کی لعنت برستی رہتی ہے، اور چونکہ یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے لہٰذا اس سے اجتناب کیا جائے۔ اگر انسان بہت زیادہ مال اور بہت زیادہ روپیہ بھی چند دنوں کے اندر کما بھی لیتا ہے لیکن اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ برکت کو سلب فرما دیتے ہیں، برکتوں سے وہ محروم کر دیا جاتا ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ خود قرض کے اندر ڈوب جاتا ہے اور ہر طرف سے مفلسی اسے گھیر لیتی ہے، غریبی اسے گھیر لیتی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذخیرہ کرنے والے کے لیے جو شخص ذخیرہ کرتا ہے اپنے مال کو اس وجہ سے کہ وہ اسے مہنگا کر کے بیچے تو اللہ نے اس کے اوپر لعنت فرمائی ہے، اس کے اوپر فرشتوں کی بھی لعنت ہے اور اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی لعنت ہے، لہٰذا ذخیرہ اندوزی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اسی وجہ سے مسلمان زیادہ فکر آخرت کی کرتا ہے۔ قرآن مجید میں وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آخرت تمہارے لیے دنیا سے بہتر ہے، تو آخرت بہتر ہے۔ ایک مومن کو، ایک کامل ایمان والے کو چاہیے کہ وہ آخرت کی زیادہ فکر کرے بنسبت دنیا کے، کہ دنیا فانی ہے اور کوچ کرنے کی جگہ ہے، اس میں تو انسان اتنا ہی کمائے کہ جس کے اوپر دنیا کا نظام چل سکے اور اس کی زندگی جو ہے وہ باقی رہ سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے ہر اس کام سے محفوظ رکھے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی لازم آتی ہے اور جس سے ایذائے مسلم ہوتی ہے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔